مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، بالا عمر. مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، بالا عمر، برتر عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں. یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر. اب آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد دلدار صاحب. میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. مبارک ہو کہ دربار رسالت میں عمر آئے. مبارک ہو کہ دربار رسالت میں عمر آئے. دعائے سرور کونین کا بن کر سمر آئے. ابھی تک کفر جن کے نام کی ہیبت سے لرزاں ہے، ابھی تک کفر جن کے نام کی ہیبت سے لرزاں ہے، وہ فاتح روم و فارس و شہ بحر و بر آئے. زمانہ پھر کبھی نہ دیکھے گا ایسا حسین منظر. زمانہ پھر کبھی نہ دیکھے گا ایسا حسین منظر. ادھر فاروق لب کھولے ادھر قرآن اتر آئے. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان رسول اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، آج کی اس پروقار تقریب میں جس عنوان پر عقیدت کے چند پھول نشاور کرنا چاہتا ہوں وہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین ذی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے. لسان نبوت سے فاروق کا لقب ملا. آپ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے. آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ تھا. جب جوان ہوئے تو عرب کے دستور کے مطابق نسب دانی، سپاہ گری اور پہلوانی اور شاہ سواری میں آپ کو مہارت حاصل تھی. پڑھنے لکھنے میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. خاندان قریش کے باوجاہت اور شریف ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. زمانہ جاہلیت میں سفارت کا کام آپ ہی کے سپرد تھا. ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا وہ آپ کا ماموں تھا. جب آپ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام نے چند قدم آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے سینے سے بغض و عداوت کو نکال کر ایمان سے بھر دے. آپ کے اسلام لانے پر ملائکہ کے سردار جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آج آسمانوں پر فرشتے ایک دوسرے کو حضرت عمر کی اسلام لانے کی مبارکباد اور خوشخبری سنا رہے ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا حضرت عمر کا مسلمان ہو جانا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خدمت اللہ کی رحمت تھی۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے ان کے لیے خلافت نامہ لکھوایا اور فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار، اس وقت جو شخص تیری مخلوق میں سب سے بہتر تھا اس کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ سامعین ذی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم حکمران ہیں کہ روئے زمین پر ان جیسا حکمران کبھی نہیں گزرا۔ انسان اور جنات چار عناصر سے مل کر بنے ہیں: پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ سیدنا فاروق اعظم کے حکم کو پانی، آگ، ہوا اور مٹی چاروں عناصر نے قبول کیا ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے، اور دریائے نیل کا یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل لڑکی کو ذبح کر کے دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ چلتا ہے ورنہ رک جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ واقعہ سیدنا فاروق اعظم کو لکھ کر بھیجا۔ آپ نے جواب میں ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہم کو تیری ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام سے جاری رہنا۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بھرنا شروع ہوا، پہلے کے نسبت 6 گز زیادہ بڑھ گیا۔ جناب والا حضرت فاروق اعظم کے حکم کو آگ نے بھی مانا ہے۔ ایک پہاڑ کی ایک غار سے آگ نکلا کرتی تھی اور جہاں تک پہنچتی تھی سب کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور آپ کے زمانہ میں یہ آگ زہر ہوئی تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس آگ کو اسی غار کے اندر داخل کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور آپ کی چادر سے اس آگ کو ہانکنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ غار میں چلی گئی، پھر وہ کبھی نمودار نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک بلند آواز سے یا ساریہ الی الجبل 2 یا 3 مرتبہ کہا۔ تمام حاضرین حیران ہو گئے کہ اچانک خطبہ میں آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ کیسے نکلا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے بہت بے تکلفی تھی۔ انہوں نے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے آج خطبہ کے درمیان میں یا ساریہ الی الجبل کیسے فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عراق کے علاقہ میں ایک لشکر جہاد میں مشغول تھا، اس لشکر کا سردار حضرت ساریہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن کی فوج سامنے سے بھی آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی آ رہی ہے جس کی ان لوگوں کو خبر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل قابو میں نہ رہا، میں نے آواز دی کہ اے ساریہ پہاڑ سے مل جاؤ۔ ہوا نے حضرت عمر کی اس آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچا دیا۔ حضرت ساریہ کا قاصد جب کچھ دنوں کے بعد آیا تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم لوگ لڑائی میں مشغول تھے، اچانک ایک آواز آئی یا ساریہ الی الجبل۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ سے مل گئے تو اللہ نے ہم کو فتح نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ کے زمانہ میں زلزلہ آیا، زمین بار بار حرکت کر رہی تھی تو آپ نے اللہ کی ثنا حمد و ثنا شروع کی اور ایک دھنس زمین پر مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ تو فوراً زلزلہ رک گیا۔ یہ تھے فاروق اعظم جن کا حیا پانی، آگ، ہوا اور مٹی نے کیا ہے۔ سامعین ذی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہو۔ یہ بشارت فاروق اعظم کے زمانے میں مکمل ہوئی جب فاروق اعظم مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے
اس وقت ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم تھی، تو آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں اسے ایک بڑی اسلامی ریاست بنا دیا۔ اس وقت کفر کی دو سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ کو شکست دے کر پیغمبر کی اس بشارت کو پورا کر دیا کہ جس دن آپ کے غلام کسریٰ کا تاج اور کیسر کا تخت اپنے پیروں سے رون دیں گے اور زمین کے خزانوں کے مالک ہوں گے۔ سراقہ بن مالک ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، آپ سے معافی کا طلبگار ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا جب تک کسریٰ کے کنگن نہ پہن لوں مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کسریٰ کے کنگن لائے گئے تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں یہ کنگن پہنا کر پیغمبر کی پیشین گوئی کو حرف بحرف پورا کر دیا۔ سامعین ذی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ ایک عورت زیور پہن کر یمن سے اکیلی نکل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس اپنے گھر جائے گی، کوئی اس کو ہاتھ تک لگانے والا نہ ہوگا۔ پیغمبر کی یہ بشارت بھی سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں مکمل ہوئی کہ آپ کے زمانہ خلافت میں کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو زکوٰۃ دیا کرو، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پھرتے رہیں گے، کوئی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ پیغمبر کی یہ بشارت بھی سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں مکمل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کا مکمل ہونا سیدنا فاروق اعظم کے خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو ایران کے مجوسی فیروز ابو لؤلؤ نے نماز فجر کی امامت کرواتے ہوئے خنجر سے وار کر کے زخمی کر دیا، آپ گر پڑے، لیکن اپنی جگہ مصلی امامت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیا۔ جاتے ہوئے دنیا کو بتا دیا کہ جان چاہتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ آپ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ انسان کا خمیر جس جگہ سے لیا جاتا ہے اسی جگہ دفن ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں سے آپ کا خمیر لیا گیا، وہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہوئے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں گواہی دے رہی ہے نیل کی طغیانیاں اب تک، گواہی دے رہی ہے نیل کی طغیانیاں اب تک، کہ تیرے خط کے کیا کہنے، تیری رفعت کے کیا کہنے، ابھی تک روم و فارس کے سبھی قلعے لرزتے ہیں، ابھی تک روم و فارس کے سبھی قلعے لرزتے ہیں، جو دشمن پر ہے طاری اب تلک ہیبت کے کیا کہنے۔ خلیفہ رات کو جاگے رعایا چین سے سوئے، خلیفہ رات کو جاگے رعایا چین سے سوئے، سنہری اور معیاری تیری سیرت کے کیا کہنے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔